وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ نعت نبی کا جسے بھی جنون ہوتا ہے، سیج پھولوں پہ اسے کب سکون ہوتا ہے، اور کھل اٹھے جو سن کے ذکر رسول ظفر، صاف اسی کی رگوں میں خون ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ مدینے والا جداوی سجن ہوندا، مدینے والا جداوی سجن ہوندا، بہاراں والا اودائی چمن ہوندا۔ سبحان اللہ۔ مدینے والا جداوی سجن ہوندا، بہاراں والا اودائی چمن ہوندا، پریت جدی سونے نال پکی ہووے، پریت جدی سونے نال پکی ہووے، قدماں چ اوہی دفن ہوندا، قدماں چ اوہی دفن ہوندا، بہاراں والا اودائی چمن ہوندا، دے دینے دیدار سونے آقایوں نوں، دے دینے دیدار سونے آقایوں نوں، یاداں وچ جیڑا بھی مگن ہوندا، یاداں وچ جیڑا بھی مگن ہوندا، بہاراں والا اودائی چمن ہوندا، سہرے بنے جیڑا بھی دروداں والے، سہرے بنے جیڑا بھی دروداں والے، سونا اودا میل تے شگن ہوندا، سونا اودا میل تے شگن ہوندا، بہاراں والا اودائی چمن ہوندا، جیڑا آل نبی نال پیار پاوے، جیڑا آل نبی نال پیار پاوے، میلا اودا کدی نہیں کفن ہوندا، میلا اودا کدی نہیں کفن ہوندا، بہاراں والا اودائی چمن ہوندا، زلیخا جیاں گردناں وی کٹ لیندی
دجے آقا دا زمن ہوندا او دجے آقا دا زمن ہوندا بہاراں والا اودائی چمن ہوندا لٹدا ظفر وی دید دی بہار لٹدا ظفر وی دید دی بہار چنگا جے داوی چلن ہوندا چنگا جے داوی چلن ہوندا بہاراں والا اودائی چمن ہوندا مدینے والا جداوی سجن ہوندا بہاراں والا اودائی چمن ہوندا ایک مرتبہ پھر سارے احباب آقا جو جہاں سسوں کے بارگاہ میں درود و سلام کا منظرہ پیش کرتے ہیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ نکھرے نکھرے موسم تے سونیاں فضاواں نے نکھرے نکھرے موسم تے سونیاں فضاواں نے آقا دے مدینے دیاں ٹھنڈیاں ہواواں نے نکھرے نکھرے موسم تے سونیاں فضاواں نے آقا دے مدینے دیاں ٹھنڈیاں ہواواں نے غماں نال جیڑے جیڑے چور رہندے او جا کے مدینے مسرور رہندے غماں نال جیڑے جیڑے چور رہندے او جا کے مدینے مسرور رہندے ذرے او دی مٹی والے ونڈ دے شفاواں نے آقا دے مدینے دیاں ٹھنڈیاں ہواواں نے ذرے او دی مٹی والے رکھ دے شفاواں نے آقا دے مدینے دیاں ٹھنڈیاں ہواواں نے غماں دے طوفان جس جائی رک دے جتھے جبریل جویں آ کے جھک دے غماں دے طوفان جس جائی رک دے جتھے جبریل جویں آ کے جھک دے رحمتاں دے بدل اوتھے کر دے چھاواں نے آقا دے مدینے دیاں ٹھنڈیاں ہواواں نے رحمتاں دے بدل اوتھے کر دے چھاواں نے آقا دے مدینے دیاں ٹھنڈیاں ہواواں نے کریے او سارے سانو خیر لگ دے جتھے جتھے آقا دن پیر لگ دے کریے او سارے سانو خیر لگ دے جتھے جتھے آقا دن پیر لگ دے نورو نور رہندیاں
مدینے دیاں ٹھنڈیاں ہواواں نے نورو نور رہندیاں سدائیوں تھاواں نے آقا دے مدینے دیاں ٹھنڈیاں ہواواں نے نکھرے نکھرے موسم تے سونیاں فضاواں نے آقا دے مدینے دیاں ٹھنڈیاں سبحان اللہ بڑے عرصے بعد ایک نہ پڑھو نہیں بڑے عرصے بعد پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ پہلے نعت پڑھو تو پھر مولا علی محمد پڑھو رب نے جد نال پیار پایا رب نے جد نال پیار پایا کر آمنہ دے اوہ دلدار آیا رب نے جد نال پیار پایا کر آمنہ دے اوہ دلدار آیا او دے نال ساریاں باہر آیاں خوشیاں بھی بن کے قطار آیاں او دے نال ساریاں باہر آیاں خوشیاں بھی بن کے قطار آیاں زندگی نو چین تے قرار آیا کر آمنہ دے اوہ دلدار آیا زندگی نو چین تے قرار آیا کر آمنہ دے اوہ دلدار آیا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ رب قسماں کھاوے شہر دیاں او دی زندگی دے ہر پہر دیاں رب قسماں کھاوے شہر دیاں او دی زندگی دے ہر پہر دیاں جڑا جگ نو دین نکھارا کر آمنہ دے اوہ دلدار آیا جڑا جگ نو دین نکھارا کر آمنہ دے اوہ دلدار آیا رب نے جد نال پیار پایا کر آمنہ دے اوہ دلدار آیا بجھ گئیاں اگی تے مینارے گر گئے کسرا دے محل چوبارے گر گئے جدو ترتی تے رب دا یار آیا کر آمنہ دے اوہ دلدار آیا
دلدار آیا تھوڑے تھوڑے اگے ہو جاؤ چلیے کوئی نہیں ونصلي ونسلم على رسول الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم قيادة كل ذرة مئة ألف مرة وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا راحة العاشقين بعد از حمد و صلاة جامعہ غوثیہ معصومیہ کلر سیدہ کے زیر اہتمام ہر ماہ کی طرح اس ماہ کی 22 تاریخ کو بھی ہم ماہانہ درس قرآن کی مقدس اور بابرکت نشست میں شریک ہیں اور بڑے طویل عرصے کے بعد ظفر صاحب سے ہمیں نعت سن کر جو ہے ہمارے ایمان کو تازگی میسر آئی ہے اور بہت کم لوگ ہیں جو اتنی خوبصورتی کے ساتھ اور اتنی فصاحت و بلاغت کے ساتھ انتہائی ادب کے دائرے میں رہ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں اپنی محبتوں کا خراج پیش کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نوکے قلم میں اور سوز و ساز میں مزید برکت عطا فرمائے میں نے اپنے خیالات کے اظہار کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ نمبر 14 کی سورۃ النحل کی آیت نمبر 4 5 6 7 8 اور 9 کو تلاوت کیا ہے اور ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے انسان کو اس کی حیثیت اور اس کی اہمیت یاد دلائی ہے کہ وہ انسان جو زمین پر اکڑ کر چلتا ہے، جو تکبر اور رعونت کا ہمیشہ شکار ہوتا ہے، جس کا بڑھاپا، جس کی جوانی، جس کی پیرانہ سالی، جس کی زندگی کا لمحہ لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بغاوت، تغاوت اور شرارت میں گزرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو اس کا مقصد تخلیق یاد کروانے سے پہلے جس چیز سے اسے تخلیق کیا گیا اس کی جانب اس کی توجہ مبذول کروائی ہے کہ خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین۔ ہم نے آدمی کو ایک من نطفۃ، ایک بوند سے بنایا، ایک قطرے سے بنایا، فاذا هو خصیم مبین، اور یہ وہی انسان ہے کہ جو پھر ہم سے جھگڑتا ہے۔ فاذا هو خصیم مبین، یہ پھر جھگڑالو ہو گیا، اور صرف جھگڑالو نہیں ہوا، مبین کھلا جھگڑالو ہو گیا۔ قدم قدم پر یہ ہم سے بغاوت کرتا ہے، قدم قدم پر یہ ہم سے لڑتا ہے۔ خلق الانسان،
تخلیق کیا ہم نے انسان کو من نطفتن، ایک بوند کے ذریعے، ایک قطرے کے ذریعے۔ اب اس کی وضاحت میں جائیں گے تو بہت طویل وقت گزر جائے گا۔ ہر باشعور انسان اس بات کو سمجھتا ہے کہ وہ ایک ہی پانی کی بوند ہے جو ایک مخصوص مقام سے دوسرے مقام خاص میں اترتی ہے، تو اس بوند کو فرشتہ اپنے ہاتھ میں لے کر پالتا ہے اور اس میں ہڈیاں بنتی ہیں، گوشت بنتا ہے، پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے، پھر ایک انسان 9 مہینے ایک مخصوص مقام کے اندر رہتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی وہاں اس کے لیے غذا اور خوراک کا انتظام کرتا ہے، وہاں اس کے لیے آکسیجن کا اہتمام ہوتا ہے، اور پھر ان تمام تر مراحل سے گزرنے کے بعد وہ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو پھر جب وہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوتا ہے تو اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے کہ سب سے پہلے دنیا میں آنے کے بعد اسے غسل دیا جاتا ہے اور دنیا سے جانے کے بعد بھی اسے غسل دیا جاتا ہے۔ یہ اس بات کا اہتمام ہے کہ یہ جس جہان میں آیا ہے اس جہان میں بھی پاک رہ کر وہ حضور کی بات کرے، اور جس جہان میں جا رہا ہے اس جہان میں بھی پاک ہو کر وہ حضور کی زیارت کرے۔ کبھی ہم نے ان پہلوؤں پہ غور نہیں کیا، ہم ان پہلوؤں کو بہت سرسری نظر سے، اور قرآن مجید کی ان آیات کو مسلمان وہ اہمیت نہیں دیتے، کیونکہ ان آیتوں کے اندر محفل اٹھانے کے لیے وہ چیز نہیں ہوتی نا۔ اب یہ سیدھی سی بات ہے کہ خلق الانسان من نطفت، ہم نے تخلیق کیا انسان کو پانی کی بوند کے ساتھ، فاذا هو خصیم مبین، اور یہ کھلا جھگڑالو بن کے ہم سے لڑ رہا ہے، تو اب اس بات پہ کون سبحان اللہ کہے گا؟ کوئی کہے گا؟ لیکن اس کے اندر بھی جو ہے وہ شان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعجاز آفرینیہ اور حضور کے معجزات موجود ہیں کہ وہ انسان جس مقام میں رہ کے آیا ہے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی کے پاس کوئی صلاحیت اور طاقت نہیں کہ وہ وہاں اس کی زندگی باقی رکھنے کا اہتمام کرے۔ وہ اس مقام پر اس کے لیے آکسیجن، اس کے لیے خوراک، اس کے رہنے کا انتظام، اس کی کروٹ بدلنا، اس کا متحرک رہنا، سانس لینا، اب کتنے مدارج اور معارج ہیں جن سے انسان گزرتا ہے، اور پھر انسان کو اس کی حیثیت یاد دلائی گئی ہے کہ جس نطفے کے ساتھ تو تخلیق ہوا وہ ایک ناپاک نطفہ تھا اور اس کے ذریعے ہم نے تخلیق کیا۔ اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار مکہ کو دعوت توحید دی تو کفار مکہ نے حضور علیہ السلام کی دعوت توحید کو ٹھکرایا، حضور علیہ السلام کا استہزاء اڑایا، مذاق کیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، وہ اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا۔ تو مکے کا ایک بڑا سردار جو کافر تھا وہ کسی قبرستان سے ایک بوسیدہ ہڈی اٹھا کر حضور کی بارگاہ میں لے کے آیا، اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے کہنے لگا کہ یہ ہڈی ایک انسان کی ہے، اب نہ جانے اس کا گوشت زمین کھا گئی کدھر گیا، اس کی ہڈیاں کہاں کہاں بکھر گئی، گل سڑ گئی، مجھے یہ ایک ہڈی ملی ہے، میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ یہ ایک ہڈی کو اللہ زندہ کیسے کرے گا۔ یہ بات میری عقل تسلیم نہیں کرتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہڈی کو دوبارہ کس طرح لباس پہنائے گا، دوبارہ کس طرح اس کے اندر اللہ کا امر یعنی روح منتقل ہوگی اور وہ اللہ کی عدالت میں اللہ کی کچہری میں پیش ہوگا اور وہ اپنے اعمال کا جواب دہ ہوگا، تو میری عقل نہیں مانتی۔ تو یہ اس کافر نے جو حضور علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ خلق الانسان من نطفت، جس اللہ نے پانی کی ایک بوند سے تجھے بنا دیا۔ پہلے اس بوند پہ غور کر، ہڈی تو اس سے بڑی چیز ہے نا، پہلے اس بوند پہ غور کر کہ اس بوند کے اپنے اندر زندگی نہیں تھی تو اس کے اندر زندگی کی حرکت دوڑانے والا کون ہے؟ جس اللہ نے پانی کے ایک قطرے سے تیرے جیسا کھڑکھڑاتا انسان پیدا کر دیا ہے، وہ اس ہڈی کو بھی دوبارہ گوشت پہنا کر پورا انسان میدان محشر میں لے آئے گا۔ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ،
یہ انسان اتنا جھگڑالو ہے کہ یہ اپنے حالات پہ اور اپنی تخلیق پر غور نہیں کرتا اور اللہ سے جھگڑنے کے لیے آ جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ سے جھگڑنے کے لیے آ جاتا ہے، حالانکہ وہ اللہ سے تو جھگڑ ہی نہیں رہا تھا، وہ تو حضور سے بحث کر رہا تھا، لیکن حضور کے ساتھ بحث کرنے کو اللہ نے اپنی ذات کے ساتھ جھگڑا قرار دیا۔ ناموس رسالت کا مسئلہ اتنا حساس مسئلہ ہے۔ خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، اور پھر اتنا ہی نہیں فرمایا اگر تجھے میرے محبوب کی دعوت تبلیغ سمجھ نہیں آتی، میرے محبوب کا سورج لوٹانا تجھے سمجھ نہیں آتا، چاند کا توڑنا سمجھ نہیں آتا، ابو جہل کے ہاتھوں میں کنکریوں کا کلمہ پڑھنا تیری سمجھ میں نہیں آتا، ستاروں کا میرے نبی کے گھر میں اترنا تجھے نظر نہیں آتا، جبرائیل کا معصوم قرآن لانا تجھے سمجھ میں نہیں آتا، تو والانعام خلقها لکم فیہا دفء ومنافع ومنہا تأکلون، کم از کم ان جانوروں سے ہی سبق لے لے جو صبح گھر سے چرنے کے لیے جاتے ہیں، شام کو چر کے گھر واپس آتے ہیں۔ اگر پتھروں کا کلمہ پڑھنا تیری سمجھ سے بالا تر ہے، سورج کا نماز علی کے لیے لوٹ آنا تیری سمجھ سے بالا تر ہے، حبیب یمنی کی ڈیمانڈ پر چاند کا ٹوٹ جانا تیری سمجھ میں نہیں آتا، ستارے کا میرے نبی کے گھر میں اترنا تیری سمجھ میں نہیں آتا، انگلیوں سے آب کوثر کے چشمے جاری ہونا تیری سمجھ میں نہیں آتا، میرے نبی کے معجزات تیری سمجھ میں نہیں آتے، تو والانعام خلقها لکم، ان ڈنگروں کو دیکھ لے جو روزانہ تیرے قلعے سے روزانہ جنگل میں چرنے کے لیے جاتے ہیں، من دفع ومنافع ومنہا تأکلون، اور شام کو چر کے جب گھر واپس آتے ہیں تو ان سے فائدہ اٹھاتا ہے، کم از کم ان کے دودھ کی دھاروں پر ہی غور کر لے، تجھے اللہ کی قدرت وہاں ہی نظر آ جائے گی۔ کیا ان جانوروں کے اندر بھی تمہارے لیے نشانیاں نہیں؟ اور پھر قرآن نے اس کے بعد آواز دی، فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ جو تیرے گھر میں تیرے سین کے اندر کھوٹی کے ساتھ قلعے کے ساتھ بندے ہوئے ہوتے ہیں، ان جانوروں کے تھنوں پر غور کر، رب العالمین ان پہ غور کرنے سے ملے گا کیا؟ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اگر کوئی بندہ ہدایت کا متلاشی ہو تو ان تھنوں کے اندر سے دودھ کی نکلنے والی نہروں میں بھی ہدایت موجود ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ۔ فرمایا جسے قرآن پڑھنا نہیں آتا، جسے سورج کا پلٹانا سمجھ میں نہیں آتا، جسے چاند کا ٹوٹ کے جڑ جانا سمجھ میں نہیں آتا، اور صرف چاند کا ٹوٹ کے جڑ جانا نہیں، چاند ہمیشہ رات کو نکلتے، جس دن حبیب یمنی نے مطالبہ کیا تھا یہ چاند کا رات کو انتظار نہیں کیا گیا تھا، یہ حضور نے دن کو ہی چاند نکالا نہیں تھا۔ ٹوٹنا اور جڑنا تو بعد کی بات ہے، اگر سمجھنے والوں نے سمجھنا ہوتا تو دل کو چاند کا نکل آنا ہی سمجھ جاتے ہیں۔ لیکن جب اس دل کے اوپر مور لگ جائے اور انسان ہدایت کا متلاشی نہ ہو تو پھر اللہ بھی ہدایت نہیں دیتا، اللہ بھی اسے ہدایت دیتا ہے جو ہدایت کے لیے جستجو کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کو اللہ نے مجبور محض نہیں بنایا کہ انسان مجبور ہے،
انسان کے پاس اختیار ہے، اختیار، اور وہ اپنا اختیار استعمال کر کے ضلالت کا راستہ بھی اختیار کر سکتا ہے، ہدایت کا راستہ بھی اختیار کر سکتا ہے۔ انسان جانور کی طرح محض مجبور نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جانور کو حساب کتاب نہیں دینا پڑے گا، جنت دوزخ جزا و سزا نہیں ہے، لیکن انسان کے لیے یہ اہتمام موجود ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس اختیار موجود ہے، اور اس اختیار کی ایک دلیل دیتا ہوں۔ ایک شخص جناب علی کریم کے پاس آیا۔ آج بعض انسان کہتے ہیں اگر اللہ نہ چاہتا تو میں گناہ کیسے کرتا، حالانکہ یہ بھی کفر ہے، یہ کفریہ جملہ ہے۔ اللہ نہ چاہتا تو میں گناہ کیسے کرتا؟ اللہ نے کوئی عقل نام کی کوئی چیز نہیں دی۔ مولا علی کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، آپ اس بات پر گفتگو فرما رہے تھے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کرتا ہے، درخت کے آخری سرے سے جو ایک پتا ہلتا ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، صحرا کے اندر جو ایک ریت کا ذرہ موجود ہے اللہ کی وہ بھی گنتی میں ہے، اللہ کی نگاہ قدرت سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ تو اس شخص نے کہا جب سب کچھ اللہ کرتا ہے تو پھر مجھے اجازت دیجئے میں مسجد کے چھت پہ جا کے چھلانگ لگاتا ہوں، دیکھتا ہوں میری ٹانگ ٹوٹتی ہے یا نہیں ٹوٹتی۔ تو جناب علی کریم کا جواب سنیے، آپ نے فرمایا آپ کو اللہ کا امتحان لینے کی کس نے اجازت دی ہے؟ آپ کو اللہ کا امتحان لینے کی کس نے اجازت دی ہے کہ میں ایسا کرتا ہوں ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یہ تو اللہ پہ توکل نہیں ہے، یہ تو اللہ کا امتحان ہے۔ فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ فرمایا جانور کے تھنوں پہ غور کر۔ راجہ صاحب پیالی بجے نعرہ تکبیر، برتن لے کر خالی برتن لے کے جاتا ہے، مجھے شرم آتی ہے کہ میرا بندہ خالی برتن لے کے آئے اور خالی لے کے جائے۔ سبحان اللہ۔ کب سمجھے گے آپ؟ جانور کے پاس کوئی خالی برتن لے کے جائے تو اللہ خالی نہیں لوٹاتا۔ نبی کے پاس کوئی خالی دل لے کے جائے تو نبی کیسے خالی لوٹاتا؟ کسی ولی کے پاس کوئی خالی جھولی لے کے جائے تو وہ کیسے خالی لوٹ کے آ جائے گا؟ یہ صرف شعور کی بات ہے، انسان کا دماغ نہیں کام کر رہا۔ یہی اللہ نے کہا نا کہ ہم نے اسے نطفے سے تخلیق کیا، پھر ہم سے جھگڑنے شروع ہو۔ رب العالمین نے فرمایا جب تو خالی برتن لے کر جانور کے پاس گیا، اس برتن میں تھوڑا سا پانی ہے جس سے تو نے اس کے تھنوں کو دھویا، دھونے کے بعد تو نے انہیں ٹٹولا، ٹٹولنے کے بعد قرآن مجید کہتا ہے تو نے جب دودھ نکالنا شروع کیا، برتن اپنے دو گھٹنوں کے درمیان دبایا، پھر اس کے تھنوں کو ٹٹولا۔ قرآن کہتا ہے من بین فرث ودم لبنان، ہم نے جو تیرے برتن میں نور اتارا، پاکیزہ دودھ اتارا۔ کبھی ہماری اس مشینری پر بھی غور کرنا، یہ آیا کہاں سے؟ من بین فرث، ہم نے اسے گوبر کے درمیان سے نکالا، وادم، ہم نے اسے خون کے درمیان سے نکالا۔ لیکن ہماری مشینری کا کمال دیکھیے، ہماری قدرت کی تخلیق دیکھیے کہ جیسے ہم نے گوبر کے اندر سے نکالا، تیرے برتن میں گوبر کی ملاوٹ نہیں ہونے دی۔ وادم، تیرے دودھ کے اندر تیرے برتن میں ہم نے خون کی رنگت بھی نہیں ملنے دی۔ کیوں؟ لبناً
یہ میرا بندہ ہے، یہ اس کی خوراک ہے. یہ میرا بندہ ہے، یہ اس کی خوراک ہے. خلق الانسان من نطفۃ، ہم نے سے ایک پانی کی بوند سے تخلیق کیا. فاذا هو حسیم مبین. سبحان اللہ. یعنی ہم سے جھگڑتا ہے. اب جھگڑنے والے اس کے بعد پھر دعوت دی ہے کہ اگر ابو جہل کی مٹھی میں کنکریوں کا کلمہ پڑھنا تیری سمجھ میں نہیں آتا، قرآن کی 6666 ایتیں تیری سمجھ میں نہیں آتی، جبرائیل کا اترنا تیری سمجھ میں نہیں آتا، تو جانوروں پہ ہی غور کر لے. اللہ اللہ اللہ، واہ کیا ہے واہ. لبنا خالصا، ہم نے جو دودھ کی صورت میں تیری خوراک کا اہتمام کیا، اسے ہم گوبر کے اندر سے لائے، بھوسا کھایا خشک، چارہ کھایا سبز، منہ کے اندر چبایا، حلق کے راستے سے اتر کر اوجڑی میں پہنچا. وہاں اس نے اپنے مراحل تمام کیے. کوئی گوبر بنا، کوئی پیشاب بنا، کوئی دودھ بنا، کوئی خون بنا، کوئی نطفہ خاص بنا. یہ سارے مراحل سے گزرنے کے بعد جب تیرے برتن میں لانے کی باری آئی تو راستے جدا کر دیے تاکہ میرے بندے کی خوراک میں ملاوٹ نہ ہو. رب العالمین ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ کہا میں تمہارے جسم کی خوراک میں ملاوٹ نہیں کرتا، تم میری عبادت میں ملاوٹ نہ کرو. جب تیرے برتن میں اتارا تو لبناً خالصاً. قرآن کی زبان میں ظفر صاحب لبناً خالصاً دودھ کو کہتے ہیں. آج عرب میں لبن لسی کو کہا جاتا ہے، لیکن قرآن کی زبان میں لبن دودھ کو کہا گیا ہے. لبناً خالصاً سائغاً للشاربین. فرمایا یا اللہ یہ گوبر سے نکال کے ہمارے برتن میں پہنچایا، کوئی اور بھی سبق ہے؟ اہل طریقت نے جو یہاں سے سبق لیا وہ قابل غور ہے. ڈاکٹر صاحب اہل طریقت فرماتے ہیں جس طرح اللہ نے گوبر سے تیری خوراک کا اہتمام کیا، خون سے تیری خوراک کا اہتمام کیا، لیکن ملاوٹ نہیں ہونے دی. دنیا کی غلاظت، دنیا کے گوبر اور دنیا کی گندگی میں تو بھی اپنا عقیدہ اسی طرح صاف رکھنا. سبحان اللہ بولے تاکہ میں اب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو پڑھیے کہ اگر اللہ کی نظر میں دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو کسی کافر کو اللہ ایک گھونٹ پانی کا بھی نہ دیتا. یعنی دنیا اللہ نے تخلیق کی، لیکن اللہ کی نگاہ قدرت میں اس کی حیثیت نہیں ہے. جس دنیا کے لیے تو ناموس رسالت سے بے وفائی کر رہا ہے، جس دنیا کی خاطر تو عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ بے وفائی کر رہا ہے، جس دنیا کی خاطر تو ٹرانسجینڈر بل پیش کر رہا ہے، جس دنیا کے لیے تو آج اپنی ذاتی اور نفس کی تسکین کے لیے نہ جانے کتنا گر چکا ہے، اور گر کر اتنا گر چکا ہے کہ اسفل السافلین تک جا پہنچا ہے. کبھی اس بات پہ غور کر کہ اگر دنیا کی حیثیت اللہ کی نظر میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی کبھی نہیں دیتا. وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں نے غلاظت سے تیری خوراک اتنی پاک اتاری تیرے برتن کے اندر تو پھر میرا بھی ایک تقاضا ہے کہ تو بھی میرے محبوب کے ساتھ کوئی ملاوٹ پسند نہ کرنا. زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک
لبنن خالصا، گوبر سے نکالا تمہاری خوراک، لیکن گوبر تمہاری برتن میں نہیں آنے دیا، راستہ اندر سے جدا کر دیا۔ خون سے نکالا لیکن خون تیرے برتن میں نہیں آنے دیا، راستہ خون کا جدا کر دیا۔ ہماری تخلیق پہ غور کر، وہ کون سا ایسا سسٹم ہے جو اس جانور کے اندر کام کر رہا ہے، اور صرف ایک حلال جانور کے اندر نہیں، ہر جانور کے اندر یہ سسٹم کام کر رہا ہے کہ جن کا دودھ انسان نہیں پیتا لیکن ان کے بچے تو پیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے منہ کے اندر بھی یہ غلاظت نہیں جانے دیتا ہے۔ اور پروردگار یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ مخلوق بھی میری مخلوق ہے، یہ میرے عابد ہے، یہ مخلوق میرے سامنے جھکنے والی ہے، میرے اطاعت شعار ہے۔ یہ مخلوق جو اللہ جانوروں کے لیے ان کے منہ کے اندر کوئی عیب شدہ غذا نہیں جانے دیتا، یہ اشرف المخلوقات ہونے کا دعوے دار انسان اپنی جنسی تسکین کے لیے اتنے گھٹیا کام کرنے پہ کیوں اتر آیا ہے؟ کبھی ان باتوں پہ غور تو کیا کرو۔ یعنی اس سے زیادہ گھٹیا کام اور کیا ہوگا؟ اس سے زیادہ گھٹیا، میرے خیال میں یہ انتہائی گھٹیا ہی نہیں، گھٹیا بہت چھوٹا لفظ ہے، اس کے لیے کوئی اس سے بھی بڑا لفظ میرے زبان پہ نہیں آیا۔ میں اس لیے کیا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب العالمین نے پھر انسان کی تربیت کرتے ہوئے فرمایا وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ سبحان اللہ۔ آپ کی توجہ بٹ گئی ہے؟ ویسے سبحان اللہ نہیں بولی، زور سے بولو سبحان اللہ۔ یہ پکا زبیر صاحب، یہ بند کرو، یہ پکا بند کرو۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر تمہیں اپنا نطفہ سمجھ نہیں آتا، ہڈیاں اٹھا کے میرے نبی کی بارگاہ میں لاتے کو اللہ کیسے زندہ کرے گا، تو پہلے اس نطفے پہ غور کرو۔ اگر وہ سمجھ نہیں آتا تو پھر جانور کے تھنوں پہ غور کر کے اس کے دودھ پہ غور کرو کہ ہم نے اسے کیسے لایا۔ کہا اگر یہ بھی سمجھ نہیں آتا تو پھر کیا فرمایا؟ کہا وَلَكُمْ الْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ۔ سبحان اللہ۔ پھر صرف اس جانور کے دودھ پہ نہیں، اس جانور کی پوری زندگی پہ غور کرو۔ دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ۔ ہم نے کتنے فائدے جانور کے ساتھ تیرے لیے جوڑ دیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بولے جا سبحان اللہ۔ فرمایا منہا تأکلون، تیرا لباس بھی جانوروں کی کھال سے بنتا ہے۔ یہ جو تو نے جسم کے اوپر لباس پہن رکھا ہے، کبھی اس پہ غور کر کے مجھے مان لے۔ سبحان اللہ۔ جانوروں کی کھال، جانوروں کے بال، اس لباس میں بھی تو استعمال ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ یہ اونی کپڑا ہے، یہ فلاں کپڑا ہے، یہ فلاں کپڑا ہے، یہ کھدر ہے، اس میں کیا استعمال ہوتا ہے؟ کہا منہا تاکلون دفء ومنافع ومنہا تاکلون۔ کہا اگر یہ بھی سمجھ نہیں آتی تو پھر کیا کہا؟ فرمایا وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا۔ اس بات پہ غور کرنا اور اسے ضائع نہ کرنا جو اب میں کہنے لگا ہوں۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ۔ سبحان اللہ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ۔ فرمایا اگر تمہیں یہ بھی سمجھ نہیں آتا تو پھر شام کے وقت جب جانور پلٹ کر گھر واپس آ رہے ہوتے ہیں وہ کتنا خوبصورت منظر ہوتا ہے۔ کسی زمیندار سے پوچھئے گا
جب شام کو چر کے مال گھر واپس آتا ہے تو قرآن کہتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا جَمَال. اس وقت ان کی خوبصورتی پہ غور کر کے وہ کتنے ٹہک ٹہک کے اور مہک مہک کے اپنے قلوں کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں, اپنے گھروں کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں. قرآن کہتا ہے اس وقت ان کی خوبصورتی دیکھ کر جو تیرے دل کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ مجھے میرے پاس اتنا مال, اتنی بکریاں, بھیڑیں, بھینسیں, گائے, دمبے موجود ہیں, تو اللہ کہتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا جَمَال. کبھی اس بات پہ غور کر کے وہ جو تیرے اندر ایک کیفیت پیدا ہو رہی ہے وہ کیفیت ہی تو اللہ کو ماننے کے لیے کافی ہے. کیا تو پھر بھی اپنے اوپر غور نہیں کرتا وَلَكُمْ فِيهَا جَمَال؟ سبحان اللہ. کہا یہ بھی اگر تیری سمجھ میں نہیں آتا تو پھر کیا کہا وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ. پھر ان جانوروں پہ غور کر جن پہ سوار ہو کے تو شہر کی منڈیوں میں جاتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. قرآن نے ہر زمانے کو قرآن محیط ہے. وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ. ان جانوروں پہ غور کر, گدھے پہ غور کر جو تیری سواری بنا, اونٹ پہ غور کر, خچر پہ غور کر, گھوڑے پہ غور کر. الا بشق الانفس, تو ان کے اوپر سوار ہوتا ہے لیکن یہ بولتے نہیں. میں نے ان کو زبان اس لیے نہیں دی کہ تیری شکایت نہ کرے. حالانکہ یہ بھی اوکے ہو رہے ہوتے ہیں, یہ نہیں کہ انہیں تکلیف نہیں ہو رہی ہوتی, لیکن میں نے انہیں بے زبان بنایا کہ میرے اشرف المخلوقات دعوے دار ہونے کی شکایت نہ کریں. کہ پھر بھی ہم سمجھ نہیں آتے. اور تیری حیثیت کیا ہے؟ من نطفۃ, پانی کا ایک ناپاک قطرہ, فإذا هو خصیم مبین. پھر بھی ہم سے جھگڑتا ہے. ہمارے محبوب کی عزت کا معاملہ ہو تو بحث کرتا ہے, ہمارے محبوب کی ناموس کا مسئلہ ہو تو چونکہ چناتے کرتا ہے, ہمارے محبوب کی ناموس کا مسئلہ ہو تو اپنے لیڈر بچاتا ہے. قرآن کہتا ہے من نطفۃ, تیری حیثیت ایک گندے پانی کی ہے, فإذا هو خصیم مبین. ہم سے لڑ کے تو ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. فإذا هو خصیم مبین. صرف اتنا ہی نہیں کہا, یہ بھی اگر سمجھ نہیں آتا تو والخیل والبغال والحمیر. والخیل, گھوڑے پہ غور کر, کتنا طاقتور جانور ہے. آج بھی اگر طاقت کے پیمانے ناپے جائیں تو گھوڑے کے وزن کو رکھا جاتا ہے اتنے ہارس پاور. لیکن ہم نے اس کو اندازہ نہیں ہونے دیا کہ تو اتنا طاقتور ہے تاکہ میرے بندے کے تابع فرمان رہے. والخیل, صاحب آج بھی مشینری کس بنیاد پہ ناپی جاتی ہے؟ یہ اتنے ہارس پاور کی ہے, اتنے ہارس پاور کی ہے, اتنے ہارس پاور کی ہے. گھوڑے کو معیار بنایا جاتا ہے لیکن اس کو اس کی خود اسی طاقت کا اندازہ نہیں تاکہ میرے بندے کے تابع دار رہے. پھر بھی ہم سمجھ نہیں جاتے. کاول بغال, خچر پہ غور کر, اتنا طاقتور جانور تجھے بھی اٹھاتا ہے, تیرا بوجھ بھی اٹھاتا ہے, لیکن ہم نے اسے تیرا تابع فرمان بنایا. والحمیر, اگر بے وقوفی پہ اتر آئے تو آج بھی کہتے ہیں بڑا گدھا ہے. قرآن کہتا ہے ایسا جانور لیکن تیرے تابع کر دیا. رب العالمین لترکبوها وزینہ, فرمایا ہم نے تجھے صرف گھوڑے, خچر اور گدھے کی سواریوں سے زینت نہیں بخشی. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. جب قرآن نازل ہو رہا تھا ہوائی جہاز نہیں تھا, گاڑیاں نہیں تھی, قیامت تک قرآن نے آتا کیا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اور پھر تمہیں ایسی سواریاں بھی آئیں گی جنہیں تم نہیں دیکھ سکو گے. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. ہاں, یہ گھوڑا, یہ خچر, یہ بغال, یہ حمیر تو تم نے دیکھا, لیکن وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ وہ تم نہیں دیکھو گے لیکن ہم
سواریاں ایسی پیدا کریں گے۔ قرآن نے آج کے دور کا بھی احاطہ کیا اور قیامت تک نہ جانے اس کے بعد انسان نے کتنے مراحل سے گزرنا ہے، جسے انسان ترقی کا زینہ کہتا ہے، ترقی کا نام دیتا ہے۔ پتہ نہیں انسان کہاں کہاں سے گزرے گا، لیکن قرآن کا یہ جملہ ہر زمانے کو احاطہ کرے گا، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور ہم تمہیں وہ بھی پیدا کر کے دکھائیں گے جن کو تم نے نہیں دیکھا۔ اول مخاطب تو قرآن کے صحابہ کرام ہے نا، حضور کی ذات ہے، صحابہ ہے۔ فرمایا تمہارے زمانے میں تو خچر ہے، اونٹ ہے، گھوڑا ہے، گدھا ہے، یہ سواری ہے، لیکن وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، ہم ایسی سواریاں پیدا کریں گے جنہیں تم نے نہیں دیکھا، تم نہیں جانتے، لیکن انہیں دنیا دیکھے۔ یہ دعوت توحید ہے، یہ دعوت عقیدہ ختم نبوت ہے، یہ دعوت ناموس رسالت ہے۔ آؤ اس قرآن کی طرف امت پلٹ آئے، اور حقیقی معنوں میں جب امت اس قرآن کی طرف پلٹ آئے گی تو امت کا خود بخود امت کی قسمت ہری ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اس ملاد کے لیے ہم نے نظارہ دیکھا ہے تو یا جہاں باغ میں دیکھا جاتا ہے باغ میں دیکھا ہے، وہ کہیں نظر نہیں آتا، وہ کہیں نظر نہیں آتا، وہ کدھر جاتے ہیں وہ لوگ؟ اتنا بھی اللہ کا آپ شکر ادا کریں کہ دوسرے کو سے حقیقت میں سرکار کو تو پاک حضور نگاہ ہے، وہ ایک دفعہ نکلا تھا، سال کے بعد جنازہ کر رہا ہے، چھوٹا موٹا بلایا گیا، ہر مہینے آپ کو دعوت دی جاتی ہے، ہر مہینے آپ کو دعوت دی جاتی ہے، یہ فکر قرآن کی طرف ہے، فکر قرآن کی طرف ہے، کسی سے بھاگتے بھی ہوتے لوگوں کی بیماریاں ہوتی ہیں، یہ بندہ بھی اللہ کی رضا کے لیے اگر باہر جاتے ہیں ان کی جو خدمت ہوتی ہے مجھے پتا ہے، ہم کچھ بھی نہیں کرتے، اس لیے ہمیں قدر نہیں ہے، باہر سے ہم گائیں گے لاہور سے شیخو پورہ سے آپ کا دینا پڑے گا، ہم ان لوگوں کی قدر کرتے ہیں جو 20 دن کا کام کرے اس کی قدر نہیں، جتنی خدا کی رضا ہے، آپ بڑے خوش دیے گئے، بڑے مسلم ہیں، آپ کو دیکھتے آپ نظر آئے، ہم جس پردے میں جاتے ہیں چل رہی ہے نا، جس نے ہمیں سبق پڑھایا ہے، میں دعوت کے کہتا ہوں یا رب جب اس دنیا سے جاؤں گا بھی ہو لبیک یا رسول اللہ، جب وہاں کو تب بھی ہو لبیک یا رسول اللہ، اور اس چیز سے خوف کرتے ہیں ملاد منانے کا ملاد منانے
جس طرح چھپے ہوئے ہوتے ہیں کسی کو زہر نہیں ہوا دنیا میں جب زہر نہیں ہوا جب دنیا سے نکلتا ہے آپ بدل گئے یہ آپ لوگوں کا میں بہت مشکور ہوں باقاعدگی کے ساتھ یہ دیکھو یہ بیمار آدمی ہے یہ دیکھتے یہ پاسا اسی 82 سال ہے یہ یہاں آ سکتے یہ ہمارے لوگ وہاں کے کر کے کھلاڑی فٹبال کے کھلاڑی جب آپ وقت آئے گا دیکھو اسی آتے وہ سوائے بولی اس کا نام کیا آباد میں کہا یا فیض آباد میں کہا یا لاہور میں کہا ربی وہ عاشق تھے سچے عاشق تھے جو خدا کرتا تھا وہ کے پیچھے جانے وہ بھی خوش نصیب تھے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح قرآن پاک سمجھنے کی توفیق آگے دے گیا آگے پچھلے ناپائدے جو دلاتے تھے جو چیز پچھلے دسویں قرآن میں تھی وہ اور نرالا امام علی مقام اور یزید کا کردار امام علی مقام کا کردار اور یزید کا کردار بتایا کہ اس کا کردار ساری جہاز میں دیکھنے کے پاس یہ کردار ہے آپ سمجھ الحمدللہ یہ کام ہے ہو سکتا ہے کبھی لفظ شریف والا انشاءاللہ تھوڑا سا اور ہم پوچھیں گے تو انشاءاللہ دعا کریں کہ اللہ مدد اسی طرح سب کے ساتھ اسی طرح سے قرآن جائے گا أعوذ بالله من الشيطان
الہی ہفتے بنی